السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اکیلے جو فرض نماز پڑھا کرتے ہیں اس کا صحیح طریقہ آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ 50-60% لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم کو نماز کا طریقہ سناتے رہتے ہیں کہ حضرت دیکھیے اس طریقے سے ہم نماز پڑھا کرتے ہیں، کیا ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس طریقے سے جب لوگ سناتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگوں کی اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو جو اکیلے فرض نماز پڑھتے ہیں، کسی وجہ سے جماعت وغیرہ چھوٹ جاتی ہے، تب کی بات ہے یہ۔ اگر کوئی عادت بنا لے اکیلے پڑھنے کی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جماعت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ مسجد جا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیے، لیکن کسی وجہ سے اگر جماعت چھوٹ جاتی ہے تو اب اکیلے جو نماز پڑھنی ہے وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ آج آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دیکھیے، نماز پڑھنے میں جو شروعات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے نیت کا خیال کرنا ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ صرف زبان سے اگر کوئی کہہ رہا ہے اور دل میں کوئی خیال ہی نہیں، دل میں کوئی ارادہ نہیں، ذہن حاضر ہی نہیں ہے اور زبان سے بڑبڑا دیا تو پھر اس طریقے سے نیت میں خرابی آ سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے دل میں بھی خیال کیا ہوا ہے، دل میں یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم جو فلاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، تو پھر آپ زبان سے بھی کہہ رہے ہیں تو بہتر ہے، اور زبان سے نہ بھی کہیں گے تو بھی اگر دل میں ارادہ پکا کر لیا ہے تو نیت ہو جائے گی۔ اور دیکھیے، مثال کے طور پہ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو کس طریقے سے نیت کریں گے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کے فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھی جائے گی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو یہ پہلی رکعت جو آپ قیام میں کھڑے ہوں گے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، الفاظ کو ادا نہیں کر پاتے، مخرج صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، ورڈ کو کھا جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آرام سے آپ کو سورہ فاتحہ یا کوئی سورت یا اور بھی کچھ الفاظ پڑھ رہے ہو تو آرام کے ساتھ پڑھیں۔ جب کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں 3 مرتبہ کم سے کم آپ کو سبحان ربی العظیم کہنا ہے، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے
کھڑے ہو جانا ہے اور ربنا ولکل حمد کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 بار آپ کو بولنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو کوئی سورت ہے وہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، پہلی رکعت میں جو سورہ آپ نے پڑھی تھی اس کے بعد والی سورت آپ کو پڑھنا ہے، اس سے آگے کا پڑھنا ہے، پیچھے کا نہیں پڑھنا۔ الٹا قرآن پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، یعنی آپ پہلے تبت یدا پڑھ لیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ جب اذا جاء نصر اللہ پڑھیں گے تو یہ الٹا قرآن ہو جائے گا، اور اس طریقے سے نماز میں بھی خرابیاں آئے گی اور الٹا قرآن پڑھنے کا گناہ بھی ہوگا۔ تو اگر پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھا ہے تو آپ کو اس کے بعد قل هو اللہ احد ہے یہ پڑھنی ہے، اس طریقے کا ضرور، یعنی سیدھا قرآن پڑھنا ہے۔ پہلے الف لام میم سے اگر شروع کیا ہے تو اسی طریقے سے والناس تک آپ جائیں گے، سورہ ناس تک آپ کو جانا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے بیچ سے پڑھ لیا پھر واپس الٹا پڑھیں گے، ایسا نہیں کرنا، اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دونوں سجدے کریں۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھیں گے، قاعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھیں گے، تو وہاں پہ التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا پڑھ کے آپ کو آگے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ سیدھا واپس کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ فرض کی دوسری اور تیسری رکعت میں کوئی سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کسی نے سورت ملا لی فرض کی دوسری اور تیسری رکعت میں تو پھر اس کی نماز ہوگی یا نہیں، یا اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا، تو یہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوسری رکعت، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد جب آپ چوتھی رکعت میں التحیات پڑھیں گے تو التحیات قاعدہ آخرہ میں التحیات اور درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر لیں گے، اور سلام پھیرنے کا جو طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر کندھے پہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب دوسرا سلام دوسری طرف سلام پھیریں گے تو اس کا طریقہ دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہاں سے گردن سیدھا بالکل لائیں گے، تب یہاں سے السلام علیکم کہتے ہوئے دوسری طرف سلام پھیریں گے۔ اب بات آتی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، یا کوئی سجدہ سہو وغیرہ لازم آئے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، اور اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ سجدہ سہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری رکعت میں کوئی سورت نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ امید ہے انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں ان کو خود ہی یہ نماز کا طریقہ جاننے کے بعد وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں ان کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسا نہیں آپ پوچھنے لگے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے، بھائی جن کو پتہ ہے وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ بات اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔